لیکن اگر تیرا تولنا، تیری ججمنٹ اور جس بارے میں تو گفتگو کرنے لگا ہے تو اس کا صحیح اندازہ نہ کر سکا یا اپنی حدود کو تو کراس کر گیا تو تیرے یہ بول تجھے دنیا میں بھی مہنگے پڑیں گے اور کل قیامت کے دن بھی ان کے اوپر تیری پکڑ ہونے والی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں کہہ دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لوگوں، لاپرواہی سے نکل جائیے، بے پرواہی اور لا ابالی کی کیفیت کو چھوڑ دیجئے۔ یہ تمہارے بول، یہ تمہارے الفاظ، یہ لفظ جسے عربی میں لفظ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جس کو پھینک دیا جاتا ہے، جسے تم حقیر سمجھ کے پھینک دیتے ہو، بول دیتے ہو، منہ سے نکال دیتے ہو، زبان ان کو اگل دیتی ہے۔ جو ہی تم یہ بول بولتے ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے اس کے پاس تیار نگران بیٹھے ہوتے ہیں جو انہیں اسی وقت سنبھال لیتے ہیں، اور یہ بول یا تو بندے کے حق میں کل قیامت کے دن وکیل بن جاتے ہیں یا پھر اس کے خلاف دلیل بن جایا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آقا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اوصنی واوجز، محبوب میں آپ سے وصیت لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے وصیت فرمائیے، واوجز، لیکن لمبی نہیں ہونی چاہیے، لمبی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، مختصر سی کوئی وصیت فرمائیے۔ حضرات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، صلی صلاۃ مودع، اے وصیت مانگنے والے، میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تو رب کے سامنے کھڑا ہو تو تیری زندگی کی ہر نماز ایسی ہونی چاہیے گویا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، تیری کیف اور کیفیت یہ ہو۔ اور دوسری بات، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسے بول مت بول کہ تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے اور پھر تجھے وہ لفظ واپس لینے پڑے یا پھر کلام سے حذف کرنے پڑے اور لوگوں کے سامنے تجھ کو معذرت خواہانہ رویہ اپنانا پڑے۔ حضرات، سرکار دو عالم نے اور ہادی دو عالم نے، رہبر امت نے، حکیم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول 1400 سال سے زیادہ پہلے بولے تھے، اور ان لفظوں کی حقیقت آج بھی ہے۔ لاؤبالی میں بول دیا گیا یا سوچی سمجھی سکیم کے تحت کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن تھا، آئین نہیں تھا۔ آپ ان لفظوں کے اور ان بولوں کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کو دیکھیے، ضلالت کو دیکھیے، گمراہی کو دیکھیے، کھینچتانی کو دیکھیے، عدالت میں ہوتے پرچوں کو دیکھیے، اور وہاں چھینا جھپٹی اور گھسٹنے کو دیکھیے۔ کل قیامت کے دن تو ان بولوں کے نتیجے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر اعتذار کا رویہ، معذرت کا رویہ، منفی رویہ ہو رہا ہے کہ میں نے بولے نہیں ہیں، میں نے کہے نہیں ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آج کا میڈیا بھی رقیب و عتید بن کر کے لوگوں کے بول ان کو جو ہے سنبھال لیتا ہے، بار بار منہ پہ مارتا ہے، دکھائے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں۔ میرے رب کا میڈیا، میرے رب کے کرامن کاتبین، میرے اللہ کے محافظ، میرے رب کے نگران، اللہ کے رقیب، اللہ کے عتید، اللہ کے ملائکہ اور ان کے فرشتوں کا ڈر کو اس کو بھی سامنے رکھ کے انسان کو بولنا چاہیے، وگرنہ ذلت و رسوائی کہیں اس سے زیادہ ہوگی۔ حضرات گرامی، میں اس کے ساتھ آج کی اس گفتگو میں آغاز میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ عرب شاعر کا انتہائی قیمتی شعر
جو اس نے کسی موقع پہ بولا تھا کہ لوگو وجرح اللسانی وجرح السنانی، اس دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تلوار کے پھٹ اور اس کے وار اور اس کے زخم جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے لہل تیام، یہ اکثر مل جایا کرتے ہیں اور شفا آ جایا کرتی ہے، اور پھر زخم یوں ملتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہاں زخم ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان، جو پھٹ جو زخم جو ہیں وہ زبان دے جائے ان کو ملتے ہوئے اور ان گھاؤ کو بھرتے ہوئے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ یہ مقولہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اللہ رب العزت انسان پہ نعمت کرتا ہے، نعمتوں کی بھرمار کر دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، وقار بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، اور جو اس نے مانگا ہوتا ہے اسے وہ بھی ملا ہوتا ہے، جو نہیں مانگا اسے وہ بھی عطایا ہوتا ہے۔ لیکن رب کلمۃ سلبت نعمہ، ایک بول ان ساری نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ انسان کا ایک بول، اس کا ایک جملہ، اس کا ایک لفظ، اور ان لفظوں کی وجہ سے لگا ہوا زخم، جس کو اس نے حقیر جانا ہوتا ہے یا اس کو نرم جانا ہوتا ہے، ان لفظوں کی وجہ سے جو زخم لگتا ہے، یہ زخم ساری زندگی انسان کو نہ کھڑے ہونے دیتا ہے نہ چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو پھر انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور خصوصاً ایک مسلمان کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورے عروج پر پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب لفظوں کی بات آئی، کلمات کی بات آئی، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں یہ بات کھلے لفظوں کے اندر کہہ دی۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے، مالک بولتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم